کا پاسباں ہے محمد علی جناح، محمد علی جناح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، K2 ٹیلی ویژن کے پروگرام یوم قائد کے ساتھ میں ہوں عائشہ ریحان۔ ناظرین، آج میں اور آپ یہاں اپنے بانی، اپنے رہنما اور اپنے عظیم لیڈر قائد اعظم کے یوم پیدائش کی وجہ سے موجود ہیں۔ ناظرین، آج ہم نے ان کی سیاسی، ان کی زندگی کی جتنی انتھک محنتیں ہیں اور جتنی کاوشیں ہیں جو انہوں نے مسلمانان برصغیر کو جگانے کے لیے کی، ایک بہت بڑا ویژن لے کے قائد اعظم اس دنیا میں آئے تھے اور اس کو پورا کر گئے ہیں۔ قائد اعظم نے ایک بہت اہم کام سر انجام دیا ہے۔ لیڈر تو بہت پیدا ہوتے ہیں دنیا میں، لیکن کوئی بھی لیڈر ایسا نہیں کہ جو اپنے خواب کو تکمیل تک پہنچا دے، اور وہ بھی اس قدر بڑے خواب کو۔ تو آپ کے اور میرے بانی قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش 25 دسمبر 1876 کو تھا، جس کو آج ہم منانے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ ناظرین، آج ہم اپنے قائد کی زندگی پر ایک نظر ڈالیں گے، ان کی سیاسی زندگی، ان کی صحافتی زندگی، ان کی پوری زندگی کس طرح سے کاوشوں میں ہمارے لیے گزری۔ تو آج ہمارے ساتھ اس خصوصی پروگرام میں موجود ہیں ڈاکٹر راجہ کاشف جنجوعہ۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ ڈاکٹر صاحب، ہمیں بتائیے گا کہ قائد اعظم کے ایسے کون سے اوصاف تھے جو ان کو باقی لیڈران سے ممتاز کرتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے بنیادی چیز یہ کہ قائد اعظم کا سب سے اہم جو ان کی خوبی ہے کہ ان کی ایک اسٹرگل کی اگر ہم بات کریں کہ جس طرح انہوں نے اپنی ایک اسٹرگل کی، اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے بڑا بے لوث ہو کے کام کیا، اور اس کے نتیجے میں ایک ایسا ملک وجود میں آیا جو ہمارے سامنے، جس میں لوگوں نے مسائل بھی کریٹ کیے، سب کچھ کیا، لیکن وہ ایک نظریاتی طور پہ ایک طاقتور ریاست بنی، ایک ایسی اسٹیٹ کہ جس کی ہم دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی۔ آپ دیکھیں کہ جب کالونیل ٹائم ختم ہو رہا تھا، جس کو ہم کہتے ہیں نو آبادی، یا اس کا جب برٹش راج ختم ہونے جا رہا تھا، اس وقت یہ جو ریاست وجود میں آئی، آپ دیکھیں باقی ریاستیں آزاد ہو رہی تھیں، لیکن یہ وہ ریاست تھی جو بن رہی تھی، اور دنیا میں بہت کم اسٹیٹس تھیں جو جن کا قیام عمل میں آیا یا جو بنی ہیں، اور ان میں سے ایک پاکستان ہے۔ اور ہم دیکھیں کہ آج الحمدللہ پاکستان ایک ایٹمک قوت بھی بن چکا ہے، اور یہ سب کس طرح پاسبل یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ قائد اعظم نے ہمیں بنیاد ایک ایسی دی اور ایک ایسی پہچان دی کہ جس کی بدولت آج پوری دنیا میں ہم جانے جاتے ہیں۔ بالکل، ہمارے قائد کی عقیدت کو اور ان کی قیادت کو سلام ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جس طرح اپنی اسٹرگل کی، اپنی لائف گزاری، کہ نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، مطلب دن رات دیکھا ہی نہیں کہ کبھی کام کا کیا اوقات ہے۔ پھر آپ دیکھیں نا کہ کام کام کام، اور ان کی زندگی کا مقصد ہی یہی تھا کہ ایک چیز اس طرح ڈیولپ کرنا، اور یہ اتنا آسان نہیں تھا کہ کسی طرح سے یہ ریاست قائم ہوتی۔ آپ دیکھیں نا تو یہ تو یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ اگر قائد اعظم نہ ہوتے اور مسلمانوں کی اسٹرگل کوئی اور کر رہا ہوتا تو وہ اس طرح ایک ریاست نہیں حاصل کر سکتا تھا، ایک ملک نہیں بنا سکتا تھا، ایک نیا ملک ایسے موقع پہ کہ آپ دیکھیں کہ یہ اتفاق تھا یا کیا تھا کہ چرچل جنگ ہار گئے، اور یہی 4 سے 5 سال کا جو ایک ٹینیور تھا، کیونکہ 51 52 کے بعد تو پھر دیکھیں انگلینڈ کا جو نیا الیکشن ہوا اس میں تو چرچل کی آپ کے سامنے، چرچل کا یہی ایک تھا جو جس میں وہ نہیں تھے، اور نئے پرائم منسٹر جو آئے انہوں نے اس دور میں آزادیاں دینی شروع کی، پاکستان بنا۔ اور آپ دیکھیں اگر چرچل کا دور رہتا، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اگر چرچل الیکشن دوسری جنگ عظیم کے بعد نہ ہارتے اور وہ رہتے تو ممکن تھا کہ دنیا میں جو نئی ریاستیں بن رہی تھیں وہ 5-6 سال اور ڈیلے ہو جاتا ہے، یا اور مزید 8-10 سال ڈیلے ہو سکتی تھیں چیزیں۔ لیکن یہ جو ایک ٹائم پیریڈ آیا، یہ گولڈن بڑا ٹائم تھا کہ ریاستیں بن رہی تھیں، آزادیاں دی جا رہی تھیں، کیونکہ چرچل اس چیز کے حق میں تو نہیں تھے کہ ہم اپنی کالونیاں چھوڑ دیں گے، کیونکہ ایک طرف فرانس تھے اور فرانس اپنی جگہ لگا ہوا تھا، وہ اپنی کالونیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، دوسری طرف برٹش تھے۔ لیکن برٹشرز کو قائد اعظم محمد علی جناح جس طرح سمجھتے تھے اور ان کی جس کو کہتے ہیں نا رگ رگ سے واقف تھے، اور دوسرا یہ کہ لوگوں نے ایک غلط فہمی یہ بھی
پیدا کی کہ قائد اعظم صرف مسلمانوں کے لیے اسٹرگل کر رہے تھے. قائد اعظم بنیادی طور پہ ہیومن رائٹس پہ یقین رکھتے تھے. انہوں نے پاکستان کو جب بنا تو انہوں نے اس پہ رکھا تھا اس کی بنیاد کہ یہاں پہ نان مسلمس بھی اپنی جا کے گرجا گھروں میں عبادت کر سکتے ہیں, جس طرح سے وہ چاہیں زندگی گزار سکتے ہیں, اس کے لیے کوئی کنڈیشنز نہیں ہیں. اور ان کی 11 اگست کی تقریر یہی کہتی تھی. اچھا پھر ہو یہ رہا تھا کہ بہت سے لوگ تھے جن کی اپنی خواہشات تھیں, اور بنیادی بات یہ تھی کہ قائد اعظم کی زندگی, کیونکہ دیکھیں وہ فاؤنڈر تھے جس نے بنائی. اب یقیناً قائد اعظم کی زندگی وہ اتنی زیادہ نہیں رہی, لیکن وہ ملک جو ان کا ایک خواب تھا جس کو انہوں نے آگے لے کے چلنا تھا. اب اس وقت بہت سے لوگوں کی اپنی بیوروکریسی کی اپنی رائے ہوتی ہے, ہر شخص کی ایک اپنی اپنی رائے تھی, اور مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو بہت زیادہ اچھی نہیں ہوئیں اس کی وجہ یہی تھی کہ قائد اعظم کی اچانک رحلت, اور اگر ان کو پتہ ہوتا کہ ان کے پاس ٹائم کم رہ گیا تو شاید وہ بہت ساری اور چیزیں بہتر کرتے. لیکن ہمیں یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں ہمیں اچھے لیڈرز نہیں ملے, ہمیں اچھے لوگ نہیں ملے, ہمیں سب ملا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ دیکھیں ہمیں یہ ایک ایسا خطہ ملا کہ جہاں سارے موسم ہیں. آپ پاکستان میں ٹریول کریں, دنیا میں دیکھیں کہ ہمارے ہی پڑوس میں تھی نا, کابل تھی افغانستان, اور وہاں کے حالات آپ دیکھ لیں کہ وہ ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے. بہت سارے ملک ہیں ہمارے ارد گرد. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو دیکھیں ہمارے پاس ایک طرف سمندر بھی ہے, پورٹ بھی ہمارے پاس ہیں, ہمارے پاس گرم موسم بھی ہمیں ملتا ہے, گرم موسم کے ہمیں چاہے بہت خوبصورت موسم ہمارے پاس موجود ہے, ہمیں سردی بھی ملتی ہے, ہمیں بہار خزاں. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ویدر ایسا ہے کہ ہر جگہ ہے, کہ ہمارے پاس گلگت میں اگر ایون کہ فروٹس پہ ہم بات کریں گے, گلگت میں آپ چلے جائیں اسکردو میں تو ٹھنڈے علاقے کے پھل مل جاتے ہیں. آپ یہاں آئیں نارتھ میں تو آپ کو مالٹے بھی مل جاتے ہیں, آپ کو آم بھی دنیا کا بہترین ہم پروڈیوس کرتے ہیں. تو یہ اصل میں بات یہ ہے کہ آج کے دن جب ہم قائد اعظم کے دن کی بات کرتے ہیں, قائد اعظم کی بات کرتے ہیں, تو ہم وہ ان کا احسان ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے قائد اعظم کو یاد کرنا ہے کہ کس طرح کے اتنا اچھا ہمیں رہنے کو انہوں نے ہمیں ملک دیا. بلکہ اس زمانے میں ملی نغمے بھی ایسے ہی ہوتے تھے کہ قائد اعظم تیرا احسان, بالکل ان کا احسان ہی ہے ہم پہ. ان کی یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قائد اعظم جیسا لیڈر دیا جس نے دنیا بدل دی, کہ ایک ایسے ملک میں ایک شخص نے تنہا, آپ سوچیں کہ ان کا ایک ویژن تھا. اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی بات تھی کہ دوسری طرف جو کانگریس تھی وہاں پہ ابوالکلام آزاد تھے ان کے لیڈر بنے ہوئے. تو قائد اعظم نے تو ان کو شو بوائے بھی کہا کہ یار یہ رکھا ہوا ہے صرف اس لیے تاکہ مسلمان ان کی طرف چلے جائیں. اور ہمارے پاس تو بہت اچھے حالات ہو چکے تھے, اور قائد اعظم نے دیکھے نا ان کے ساتھی بے شک بہت سارے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے, لیکن جو بیسکلی ویژن تھا وہ قائد کا تھا. قائد نے جو طے کیا اس کو ثابت کر کے دکھایا, اور ہمیں ایک ایسا ملک دیا کہ جہاں آج ہم دیکھیں آج دنیا کتنی بدل رہی ہے, آج امریکہ بدل رہا ہے. آج دیکھیں کہ میں امریکن الیکشن پہ ایک چینل پہ تھا انٹرنیشنل, تو میں یہی دیکھ رہا تھا کہ امریکن ٹرمپ کے آنے کی امید تھی تو کتنی چیزیں بدل رہی ہیں. ٹرمپ نے تو کینیڈا کو بھی کہہ دیا 25% ہم ٹیرف لیں گے. یورپ میں ناٹو پہ دیکھیں کیا حالات چل رہے ہیں. ہم تو خوش نصیب ہیں کہ ہم ایک پاکستان میں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم فرسٹ سٹیزن ہیں, ہم پہلے درجے کے شہری ہیں. ہم قدر نہیں کرتے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں, ہم سب کی عادتیں بہت خراب ہوئیں. ہمیں وہ والی بات ہے کہ اسٹرگل نہیں کی ہم نے ایک اسٹیٹ کے لیے, ریاست کے لیے. قائد اعظم نے اسٹرگل کی, کسی اور نے نہیں کی اس طرح سے جس طرح سے قائد اعظم نے جو اسٹرگل کی. لوگ تھے ساتھ ان کے بہت سارے, یہ بات نہیں ہے کہ نہیں رہے ہوں گے, سب کیا, لیکن قائد اعظم نے جو چیزیں طے کیں وہ انہوں نے کر کے دکھایا ثابت کہ یہ ملک ہے, یہ چلے گا, بنے گا, اور چلا. اور دیکھیں کہیں کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہیں تو وہ ہماری اپنی ہیں. دیکھیں جو ہمیں فاؤنڈر دے کے جا رہا ہے, جو بانی پاکستان نے جو ہمیں دیں چیزیں, جو اصول دیے, بات یہ کہ آج کے دن ایک ایسے دن جو قائد اعظم کا دن ہے, جو قائد کا دن ہے, اس دن یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ قائد نے ہمیں جو ملک دیا ہے ہم اس کو سنوار کتنا رہے ہیں. دیکھیں سیوک سینس ہے, ایک اچھا سٹیزن کیا ہم اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. ہم سب اپنی اپنی جگہ اگر قائد کی طرح محنتی ہوں, ہم کام پہ یقین رکھتے ہوں, ہم ایمانداری پہ یقین رکھتے ہوں,
جس طرح قائد اعظم نے ہمیں لے کے چلے، تو مجھے لگتا ہے کہ ہم سب بہت اچھے انسان بنیں گے، بہت اچھا ملک ہوگا. بالکل. اور اگر ملک میں بہت ساری اچھا، ہمیں سب سے آسان کیا لگتا ہے کہ جی یہ کہنا کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا. میں بچپن سے سنتا ہوں لوگوں کی کہ جی پاکستان ہمیں کیا دے رہا ہے، ہم ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. یار ہم ملک جا کے، آپ کینیڈا میں آپ کے حالات کیا ہیں مجھے بتائیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو نہیں لگتا پاکستان کو ہمیں دینا چاہیے؟ پاکستان نے ہمیں کیوں دینا؟ دیکھیں ریاست جو ہوتی ہے نا، بیسکلی یہ سوشل کانٹیکٹ کی بیس پہ جو ریاست یا اسٹیٹ یا جس کو ہم کہتے ہیں نا، یہ جو وجود میں آتی ہے، کیونکہ جب سویلائزڈ لوگ ہوئے، جب سوسائٹیز ڈیولپ ہوئی تو سوسائٹی آرگنائز ہوئی، تو روسو کا یہ باقاعدہ ہے سوشل کانٹیکٹ کی ہم بات کرتے ہیں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ لوگ جمع ہوئے، انہوں نے مل کے ایک شخص کو پاورز دیں، تو وہاں سے ریاست بنی. اچھا، جو پاورز دیں وہ پاور تھی، اس میں دو چیزیں ہوئیں. ریاست جب بنی تو ریاست میں جو شہریوں کے رائٹس بھی تھے اور شہریوں کے اوپر ڈیوٹیز بھی ڈاکٹر تھیں. صاحب آپ کے یہاں پہ جو قائد کا جو ریاستی ویژن تھا اس پہ ہم مزید بات کریں گے. ناظرین یہاں پہ آپ کو ایک پیکج دکھاتے ہیں جو ندا ممتاز نے آج کے دن کے حوالے سے ایک بہت ہی خوبصورت پیکج تیار کیا ہے، اس کی طرف چلتے ہیں. مملکت خداداد کے بانی برصغیر کے مسلمانوں کو ایک نصب العین دینے والے بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا آج 148واں یوم ولادت منایا جا رہا ہے. برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو پاک وطن کی صورت میں ایک آزاد ریاست دینے والے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی 148ویں سالگرہ آج منائی جا رہی ہے. 25 دسمبر 1876 کو کراچی کے وزیر مینشن، جو آج کا کراچی کا علاقہ کھارا در ہے، میں آنکھ کھولنے والے محمد علی جناح کے بارے میں کون جانتا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر عظیم رہنما بن کر برصغیر کے مسلمانوں کی نیا پار لگائیں گے. قائد اعظم محمد علی جناح نے ابتدائی تعلیم سندھ مدرسۃ الاسلام میں حاصل کی، جبکہ میٹرک کا امتحان جامعہ ممبئی سے پاس کیا. بعد ازاں اعلیٰ تعلیم کے حصول کی خاطر لندن روانہ ہو گئے. 1895 میں 19 سال کی عمر میں انہوں نے لندن کی یونیورسٹی سے لاء کی ڈگری حاصل کی، پھر بمبئی واپس آ کر باقاعدہ طور پر وکالت کا آغاز کیا، جہاں ان کا شمار نامور وکلاء میں کیا جانے لگا. 1896 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے سیاسی زندگی کا آغاز کرتے ہوئے انڈین نیشنل کانگریس میں باقاعدہ شمولیت اختیار کر لی، لیکن کچھ عرصے بعد ہی انہیں احساس ہوا کہ کانگریس صرف ہندوؤں کی نمائندہ جماعت ہے، جہاں مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک برتا جا رہا ہے. چنانچہ 1913 میں انہوں نے مسلمانوں کی نمائندہ واحد جماعت آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی اور علیحدہ وطن کی باقاعدہ تحریک کا آغاز کیا. آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہونے کے بعد قائد اعظم نے اپنے شب و روز مسلمانوں کے سیاسی شعور کی بیداری کے لیے وقف کر دیے. بالآخر ان کی جد و جہد رنگ لائی اور 14 اگست 1947 کو برصغیر کے مسلمانوں کا علیحدہ وطن کا خواب پورا ہوا، جس کا نام پاکستان رکھا گیا. وہ ملک کے پہلے گورنر جنرل بھی رہ چکے ہیں. آزادی کے بعد قائد اعظم کی طبیعت ناساز رہنے لگی. کئی بیماریوں سے لڑتے لڑتے بالآخر 11 ستمبر 1948 کو ملت کا پاسبان دار فانی سے کوچ کر گئے. رہتی دنیا تک یہ قوم اپنے عظیم قائد کی احسان مند بھی رہے گی. بابا قوم محمد علی جناح نے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے اپنے ملک کے باہمت لوگوں سے بہت امیدیں وابستہ ہیں،
क्योंकि उन्होंने ही मुल्क को आगे लेके चलना है और कौम का सतून बनना है। आज का नौजवान कल का कायद है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुल्क की तरक्की के लिए इत्तेहाद, ईमान और तंजीम के जिन उसूलों को फ़रोग़ देने की बात की थी, सितम ज़रीफ़ी ये है कि आज पाकिस्तान के नौजवान उनकी पैरवी से कासिर हैं, जिसके बायस मुल्क की तरक्की में चैलेंजेस भी दरपेश हैं। जिन्ना ने जो उसूल और राह दिखाई थी, आज के नौजवानों को उन राहों को मज़ीद हमवार करने की अहम ज़रूरत है, ताकि हमारा मुल्क पाकिस्तान तरक्की पजीर ममालिक से निकल कर तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो जाए। निदा मुमताज़, K2 टेलीविज़न, इस्लामाबाद। शहीदों ने लहू से आज़ाद है आज़ाद का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर साहब से मज़ीद जानते हैं कि डॉक्टर साहब आपका भी ताल्लुक़ क्योंकि सहाफ़ती शोबे से है, तो हमारा जो कायद थे उनका सहाफ़ती विजन बड़ा स्ट्रॉन्ग था, वो एक अखबार के बानी भी रहे हैं। तो आपकी उनकी ज़िंदगी के बारे में ऐसी आप क्या उनकी ज़िंदगी से ये स्टेटस लेते हैं अपने लिए कि एज अ सहाफ़ी हम उनको फॉलो कर सकें? क्योंकि जो लीडरशिप है वो तो उनकी कमाल की है ही है, लेकिन उनकी सहाफ़ती सरगर्मियाँ भी सबके सामने हैं, तो थोड़ा उस पर रोशनी डालिएगा। देखें, कायद आज़म ने इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया कि उस दौर का जो मीडिया था अखबार था। जी। उनको अंदाज़ा हुआ कि अखबारात जो हैं वो एक पब्लिक तक मैसेज लेके जाते हैं, और इसी वजह से डॉन जो एक अखबार उन्होंने अपने दौर में लॉन्च किया, सारी चीज़ें उनकी सरपरस्ती ज़ेर साया, उनका आइडिया, उनकी चीज़ें थीं कि एक अखबार आए। और उनको ये भी पता था कि गोरा जो है, अंग्रेज़ जो है, वो चीज़ों को समझता है किनको। और अगर आप उससे पहले के सहाफ़ती दौर को देखें तो कायद आज़म ने वो सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व की हुई थी। उन्होंने देखा था कि अंग्रेज़ ने बहुत ज़्यादा मसाइल क्रिएट किए थे, सहाफ़त में लोगों को फांसियाँ तक दी गई। अच्छा, और 47 से पहले की जो सहाफ़त है, तक़सीम से पहले की, वो बुनियादी तौर पे मुज़ाहमती है, यानी कि रेजिस्टेंस की जर्नलिज़म है वो, यानी कि उसमें रेजिस्टेंस मिलती है हमें। और जिन लोगों ने रेजिस्टेंस की जर्नलिज़म में, उनमें आप देखें फांसियाँ तक चढ़े। अब उसमें ये नहीं था कि मुसलमान या हिंदू की तखसीस थी कि वो मुसलमान है या अंग्रेज़ है, क्योंकि अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ स्ट्रगल दोनों कर रहे थे और वो मुश्तरका ही स्ट्रगल थी। अखबारात उर्दू में भी निकल रहे थे, चीज़ें आ रही थी। और आप देखें कि एक जानिब जब कायद आज़म ने जब अखबारों को जब हौसला अफजाई की कि आना चाहिए, अंग्रेज़ी भी आया। उससे पहले आप देखें ज़मींदार भी मौजूद था, लाहौर में देखें ना, एक पैसा अखबार भी था, पैसा स्ट्रीट भी उसके नाम पे एक बनी हुई, और बहुत सारे अखबारात थे। अखबारात और सहाफ़त में आप देखें ना, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान और बड़े बड़े नाम मौजूद थे उस दौर में। लेकिन उन्होंने ये इसको अंडरस्टैंड किया कि अंग्रेज़ी में भी जो कमी थी, हमारे लोग नहीं थे, अंग्रेज़ी सहाफ़त नहीं थी, और जो बेसिकली जो मैसेज था कायद का, या जो उनकी स्ट्रगल थी मुसलमानों के लिए, कि उनकी बात पहुँचे, उनकी वॉइस पहुँचे, उनके प्रॉब्लम्स अंग्रेज़ तक पहुँचे, उनको पता चले गोरों को भी कि मसाइल हैं क्या। और मसाइल सिर्फ ये नहीं होते कि खाना पीना है, और बहुत सारी चीज़ें, बेसिकली वॉइस पहुँचनी थी कि सोच क्या रहा है यहाँ का जो था पार्टीशन पहले हिंदुस्तान का, मुसलमान क्या सोच रहा है। तो उस चीज़ को लेके भी आगे गए, और उस अखबार ने आपके सामने विज़न बनाया, उसने डेवलप की। और कायद चूँकि ख़ुद कायद जो थे वो इस चीज़ को समझते थे, वो चूँकि वकील भी थे, और उनको ये पता था कि एक अच्छा वकील जो होता है उसके पास आर्गूमेंट्स होते हैं, उसके बाद दलील होती है, और दलील तब बनती है जब मौक़िफ़, आपका विज़न, चीज़ें लोगों तक आती हैं। लोगों तक तब आती हैं जब आप प्रॉपर ख़बर जाती है, और ख़बर तब बनती है कि जब आपका जो बयान है प्रॉपर अखबार की ज़ीनत बनता है। और वो तब बनेगा जब अखबार भी आपकी हम ख्याल अखबार हो, जो आपको जिसमें जिसको कहते हैं ना रंग आमेज़ी या एंगलिंग, वो ना करे।
یہ بھی ایک بہت بڑا صحافت کا ایک مسئلہ رہا کہ مختلف مکتبہ فکر کے جو اخبارات ہیں وہ ضروری تو نہیں کہ آپ کی ہر خبر کو آپ کے مطابق لے کے جائیں، کیونکہ جو آپ بھیج کچھ رہے ہیں خبر وہ چلائیں گے کچھ، اس میں سے مائنس کر دیں گے، اور جس میں سے کوئی یوں کہہ لیں کہ کوئی ہلکی چیز نکل گئی، کوئی ان کو اپنی مرضی کا جملہ وہ سرخی بنا دیں گے، اس کی ہائی لائٹ کر دیں گے. تو یہ سب چیزیں کنٹرول کرنے کا علاج یہی تھا کہ اخبار آئے. اور ڈاکٹر صاحب کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم ایک سیکولر پاکستان کے حامی تھے، ایک طبقہ اس سے جو ہے انکاری ہے اور ایک طبقہ اس سے کہتا ہے کہ جی وہ حامی تھے، تو آپ کے اس بارے میں کیا خیالات ہیں؟ دیکھیں سیکولر لفظ کو تو ہم نے ایک عجیب سا لفظ کر دیا نا کہ سیکولر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ آزادی تھی، 11 اگست کی تقریر یہی تھی نا کہ آپ کو یہ آزادی ہے کہ آپ پاکستان ایک اسلامک اسٹیٹ انہوں نے ڈیولپ کی. اس کا مطلب ہے قائد اعظم مسلمانوں کے لیے ہی اسٹرگل کی نا انہوں نے. سیکولر تو یہ تھا کہ جو مائنورٹیز تھیں پاکستان میں موجود تھیں، ان کی خواہش یہ تھی کہ ان کے جو رائٹس ہیں وہ ان کو ملیں. تو اگر اس کو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ قائد اعظم سیکولر تھے، اگر اس سینس میں آپ کہہ رہے ہیں تو وہ سیکولر ہو گئے، لیکن اسٹرگل جو ایک ملک بنا وہ تو مسلمانوں کے لیے بنا. تو مائنورٹیز کے ساتھ کیا ہوتا ہے، دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں، جو مائنورٹیز ہوتی ہیں ان کے پرابلمس ہوتے ہیں. تو قائد اعظم نے یہ انڈرسٹینڈ کر لیا تھا کہ یہاں پہ جو ہندو ہیں، جو اب تو ہم زیادہ ورڈ سناتن دیکھتے ہیں، جو سناتنی دھرم سے تعلق رکھتے ہیں یا ہندوز ہیں، چاہے کرسچنز ہیں یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان تمام لوگوں کو رائٹس ملیں، ان کی زندگی آسان ہو، اور آسان ہونے کے ساتھ ان کو جاب اپرچونٹیز ملیں، ایکول اپرچونٹیز ملیں. کہ جب وہ جابز کی جب آئے بات، چاہے وہ سرکاری ہوں غیر سرکاری ہوں، تو اس میں ان کو ایز اے مائنورٹی یا ان کو کھڑے لائن نہ لگا دیا جائے، جو آسان لفظوں میں ہم کہتے ہیں نا کہ نہیں ان کو نہیں ملے گی. تو اس چیز کو قائد نے انڈرسٹینڈ کر لیا تھا. تو اس لیے ان کا یہ تھا کہ بھائی آپ آزاد ہیں، آپ مسجد جائیں، مندر جائیں، آپ نے جہاں جانا ہے آپ اپنی عبادت گاہ جائیں، اور دیکھیں پاکستان کا آئین، پاکستان کا کانسٹیٹیوشن اس چیز کی ضمانت دیتا ہے کہ آپ کو، اور قائد کا ویژن ہی یہی تھا کہ تمام لوگوں کو رائٹس ملے، چاہے وہ مسلم ہو، مسلمان ہو، یا وہ سناتنی ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو. آپ کو پتہ ہے جب پاکستان بنا تو یہاں پہ یہودی بھی تھے، بعد میں نہیں رہے. کراچی میں سیناگوگ موجود ہیں، جو یہودیوں کا جو عبادت گاہ ہے سیناگوگ جس کو ہم کہتے ہیں، کراچی میں موجود تھے. وہ اب دیکھیں آپ کو پاکستان میں نہیں ملتے یہودی، شاید ایک دو ہوں کچھ تھوڑے سے، لیکن اب نہیں ہے. تو قائد اعظم کا تو یہ تھا کہ آپ آزادی سے رہیں گے اس ملک میں، چاہے آپ عیسائی ہوں، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ بالکل آزاد ہیں اپنی عبادات کے لیے، اپنے عیدوں کے لیے، اپنے جس کام کے لیے آپ چاہیں. ہے محمد علی جناح، محمد علی جناح ہے، محمد علی جناح، محمد علی جناح. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب سے مزید جانتے ہیں کہ بانی قائد کی زندگی کیسی تھی. ڈاکٹر صاحب آپ کے خیال میں کہ ہمارے قائد کی زندگی کا نچوڑ کیا تھا جس سے کہ کوئی عام پاکستانی استفادہ حاصل کر سکے؟ دیکھیں ہم اگر بالکل کوزے میں دریا بند کریں تو قائد اعظم کی زندگی بنیادی طور پہ اسٹرگل سے عبارت ہے. یعنی کہ وہ جد و جہد پہ یقین رکھتے تھے، اور ان کی زندگی کو ہم فالو کریں، ہر پاکستانی کو کرنا چاہیے کہ وہ اسٹرگل کرے، لائف میں شارٹ کٹس تلاش نہ کرے کہ یہاں سے میں نے چھلانگ ماری جی میں کینیڈا جا رہا ہوں، میں کہیں اور جا رہا ہوں. آپ یہاں اسٹرگل کریں. پاکستان میں آپ دیکھیں ہمارے یہاں پر پنڈی میں فوڈ چینز ہیں جو لوکل ڈیولپ ہوئی ہیں، انہوں نے ملٹی نیشنل فوڈ چینز کو بھی پیچھے چھوڑا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ اسٹرگل پہ یقین رکھتے ہیں. جنہوں نے قائد اعظم کی زندگی کو فالو کیا ہے وہ کامیاب ہیں، اور وہ آگے بھی جو نئی نسل اس کو فالو کرے گی، اس کے مطابق چلے گی تو آگے بڑھے گی. اور میرے خیال میں ہمارے لیے دنیا میں بہت اچھا رول ماڈل ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے قائد اعظم کی زندگی کو، اپنانا چاہیے ان کے اسٹائل میں، اسٹرگل کو دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کتنی محنت کی اور ایک ریاست بنا دی، ہمارے لیے ایک ملک بنا دیا. اور ہمیں قدر کرنی چاہیے پاکستان کی، اور ان جیسی اسٹرگل کے ساتھ ساتھ اس پہ یقین رکھنا چاہیے کہ پاکستان آگے جائے گا.
مطلب ہمیں منفیت نہیں پیدا کرنی چاہیے, نیگیٹیوٹی نہیں پھیلانی چاہیے, اور پازیٹیوٹی یہی ہے کہ پاکستان, قائد کا پاکستان جس دن بنے گا اس دن دنیا یہاں آئے گی, خواہ جابس کے لیے آئے یا کسی کام کے لیے بھی آئے, اور یہ ہم دیکھیں گے یہ دن. ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ آج کے دن کے حوالے سے آپ ہماری نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ہماری نوجوان نسل کو سوچنا چاہیے کہ قائد اعظم نے ہمیں اتنا خوبصورت ملک دیا ہے اور وہ اسٹرگل پہ یقین رکھتے تھے, تو ہمیں چاہیے ہم ان کی طرح اسٹرگل کریں اور پاکستان کو آگے بڑھائیں اور محنت پہ یقین رکھیں, بجائے شارٹ کٹس ڈھونڈیں اور ایویں ہی جا کے یورپ میں. جیسے قائد اعظم کا کال ہے کام کام اور صرف کام. دیکھیں قائد اعظم بھی باہر گئے, پڑھ کے واپس آئے, یہیں اسٹرگل کی. لوگوں کو چاہیے ڈگری کے لیے جائیں لیکن زندگیاں برباد کرنے نہ جائیں اپنی. یہی آج کا میرا میسج ہے. پڑھے لکھے پاکستانی بنے, صرف ڈگری ہولڈرز نہیں. ہاں نہیں, محنت کریں, صرف ڈگریاں نہ لیں, محنت کریں, پاکستان آئیں, پاکستان کو آگے بڑھائیں, کیونکہ پاکستان آپ کا ہے. جی, ورنہ ریاستیں تو ہمارے ارد گرد پڑوس میں بھی ہیں جو اتنی سکسیسفل نہیں ہیں. یہ کامیاب اگر ہم اس کو نہیں کریں گے تو کون کرے گا. ناظرین اب یہی ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر راجہ کاشف جنجوعہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. اور ناظرین آج کے دن کا اہم پیغام یہی ہے کہ ہم اپنے قائد کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے کیسے اپنے پاکستان کو مزید آگے بڑھا سکتے ہیں اور ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں. اللہ سے یہی دعا ہے کہ پاکستان کو قیامت کی صبح تک آباد رکھے. پاکستان زندہ باد. ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح, محمد علی جناح.